سید قطب شہید رحمۃ اللہ نے اس مضمون میں جو بات بیان فرمائی ہے اس سے صرف عوام ہی نہیں بلکہ جو ہمارے دینی پیشوا ہیں وہ بھی بالکل غافل ہیں اور اس کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں، بلکہ شاید انہیں علم بھی نہیں رہا اس کا، بھول ہی گئے کہ حکومت کے بغیر اسلام کوئی شے نہیں۔ جب حکومت اپنی نہ ہو تو اسلام نام کی کوئی شے نہیں رہتی۔ دنیا میں کوئی معاشرہ آج تک ایسا تو بنا ہی نہیں کہ وہاں حکومت نہ ہو۔ یہ سوشلسٹ سوچتے تھے کوئی دور آئے گا کہ حکومت کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، لوگ خود ہی نیک ہو جائے، ایسا نہ کبھی ہوا نہ ہوگا۔ انسان متمدن ہے، حکومت تو رہے گی۔ اب دونوں میں سے ایک ہی صورت ہے، ہم اپنی حکومت بنا لیں گے تو اپنے نظریات اور اپنے اصولوں کے مطابق کریں گے، جو ہماری حکومت میں رہیں گے وہ غیر مسلم تک بھی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے سانچے میں ڈال جائیں گے، پوجا پاٹ جس کی جی چاہے کرتے رہے، مگر طور طریقے سارے جو نا مسلمانوں جیسے اپنانے پڑیں گے۔ اور اگر ہم غیر مسلم ریاست میں ہوں گے تو بے شک ہم روتے چٹا لگتے رہنا، بننا وہی پڑے گا جو کافر ہمیں بنائے۔ آپ نے دیکھا انگریزی حکومت جب آ گئی تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا دی۔ کہتے تھے بس ٹھیک ہے جی وہ ہوا تو سید قطب کہتے کہ صرف یہ نہیں کہ مجبوراً سانچے میں ڈال گیا، بچیوں کو وہی پڑھانا پڑا جو وہ چاہتے تھے۔ انہوں نے اتنا مجبور کر دیا کہ اگر تم ان کو گھروں میں رکھو گے نا ان کا رشتہ ہی کوئی نہیں دیکھا۔ خود ہمارے معاشرے کا ذہن ایسا بنا دیا، ہم پر بچی کو نہیں دیکھا۔ اور کسی زمانہ میں داڑھی منڈانا عیب تھا، اتنا بدل دیا کہ اب بچیاں کہتی ہیں کہ اس نے تو داڑھی رکھی ہے اس کے ساتھ شادی نہیں کرتی۔ یعنی غلبہ کفر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ چاہے یا نہ چاہیں انہیں سانچے میں ڈال وہی پڑھنا پڑتا۔ اور جیسے سید قطب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ مجبوراً کام کرتے ہیں، الٹا پھر اس حکومت کے معامل اپنا خون دے کر اس کو بچاتے ہیں۔ مسلمان سپاہی انگریزی حکومت کے لیے 4-4-5 روپے تنخواہ پر جنگ عظیم اول میں عراق گئے، مسلمان ملکوں تک کو تباہ کرتے پھرتے تھے، اور اس کو بڑا کارنامہ سمجھتے تھے کہ ہم فوج ہیں، وفادار گورنمنٹ گزاری ہیں، جس کا بیڑا غرق کرنا مسلمانوں پر فرض تھا کہ تختہ الٹا اس کا اسلام کا ملک تھا انہوں نے چھین لیا، اور اس کی خاطر مرتے رہے، مسلمانوں کو قتل کرتے رہے اور ان کی امداد کرتے رہے۔ اور یہ تماشا بھی دنیا نے دیکھا، مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بحثیں کی علماء دیوبند نے کہ آپ کہتے ہیں غیر مسلم حکومت کی ملازمت نہیں کرنی چاہیے۔ اب تھانی صاحب کے خلیفے جو تھے وہ بڑے بڑے افسر لگے ہوئے تھے، ان کے ذہن میں یہ کبھی بات آئی نہیں تھی کہ ہم جس اللہ کو اپنا الہ مانتے ہیں یہ حکومت تو اس کے قانون کی مٹھی پلیٹ کر رہی، ہم اس کے ملازم بنے۔ تو مولانا کہتے ہیں وہ وفادار بن کر دیانتدار افسر بن کر اس کو نہ پانی دیتے ہیں غرض بوٹے اس خبیث درخت کو مدد پہنچاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے پھر غیر اسلامی حکومت کے دائرے سے رہنے کا۔ اب تو ہم نے دیکھ لیا کہ جب حکومت غلط راستے پر چل جاتی ہے تو ہم چاہے نہ چاہے ہماری اولادیں بھی ویسی بن جاتی، علم دین ختم ہو جاتا ہے، مرد عورتیں سب کو وہی۔ یہ سید قطب کہہ رہے ہیں کہ جو بیوقوف یہ سمجھا نا کہ لا الہ کہتے رہو اور حکومت کا کسی کی ہو تو اسلام رہے گا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک دوسرے کی ضد چیزیں ہیں۔ اسلام آئے گا تو غیر مسلم بھی اس ملک میں رہیں گے تو آدھے سے زیادہ مسلمان وہ بھی بن جائیں گے، پوجا پاٹ کے حد تک کافر رہیں گے، ان کی عورتیں پردہ کریں گی، ملک میں زنا اور بدکاری نہیں ہوگی، شراب نہیں ہوگی، سود نہیں چلے گا، غیر مسلموں کو بہت۔ اور اگر ہم ان کے ذریعے سایہ ہو جائیں گے تو وہ بس بہا کر لے جائیں گے۔ اس لیے حکومت جو ہے نا قوت قاہرہ یہ تو ہوگی، اور کہتے ہیں جبر نہیں، حکومت تو نام ہی جبر کا کہ لوگ جدھر نہیں جانا چاہتے وہ قانون کی طاقت سے چلاتی ہے، اس کی فوج اور پولیس چلاتی ہے، کدھر چلو۔ اس لیے حکومت تو خود جبر کا نام ہے۔ اب اگر وہ صحیح حکومت ہوگی اسلامی تو حق کے لیے جبر کرے گی، برائی سے روک کر، اور یہ ہوگی شراب خانوں کے پرمٹ دے گی، جوئے ہوں گے، پولیس خود اپنی نگرانی میں سب کچھ کرائے گی، برباد ہو جائے سب کچھ۔ اس لیے جو اہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دین کے ساتھ سیاست کا کوئی تعلق نہیں، وہ دین کی جڑیں کھود رہے ہیں۔ ایسا اسلام جو سیاست سے دستبردار ہو جائے کہ حکومت کی ہمیں ضرورت نہیں، ڈرائیونگ سیٹ پر تم بیٹھ جاؤ، گاڑی تم چلاؤ، پیچھے بیٹھ کر دعائیں کریں گے، تسبیحیں گھمائیں گے، سوچتے ہی نہیں کہ جب وہ گاڑی چلانے والا گنگا کی طرف لے جا رہا مکہ کہاں آئے گا؟ مکہ تو نہیں آپ پہنچے۔ جو چاہتا ہے کہ اسلام آئے، سید کو کہتے ہیں پہلے دن سے وہ سوچ رہے، اللہ کے رسول نے بھی کیا دوسرے، کہ یہ ہم ایک لڑائی لڑنے کے لیے اٹھے ہیں ہر باطل طاقت کے خلاف کہ ان کا تختہ اٹھنا ہے یا اسلام کی حکومت لانا ہے۔ اس کے لیے مسلمان کام کرے، کافروں کو مسلمان نہیں بنانا۔ وہ نہیں جنت میں جانا چاہے نہ جائے، مگر شریف آدمی جیسی زندگی۔ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کے دو حصے، ایک ہے انسان بنانا، شریف آدمی، اس کے لیے تو ہم غیر مسلم کو مجبور کر دیں گے، جہاد ہوگا کہ حرام زدگیاں، بے پردگی، زنا، بدکاریاں، شرابیں یعنی دنیا میں ہم چلنے دیں گے۔ یہ اسلام نہیں میرا انسان کو خراب کرتی۔
آگے درجہ اگر مومن بنانے کا، اس میں جبر نہیں، وہ زبردستی اگر ہم کریں گے کیا فائدہ ہو؟ وہ زبان سے لا الہ کہہ دے گا، دل سے نہیں مانے گا، نہ جنت ملے گی، کوئی فائدہ نہیں، منافق بن جائے گا۔ تو مومن بنانے کے لیے جبر نہیں کریں گے، شرافت کے لیے جبر کریں، ہم نہیں کریں گے تو وہ کریں گے۔ اب انہوں نے پھیلا دی، ہر طرف ہم رو رہے ہیں کہ کیا ہو گیا لڑکے لڑکیوں پہ، ہو گیا، ذرائع ابلاغ ان کے قبضے ہیں، میڈیا سارا ان کے، اسکول کالج ان کے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کر، اس کے بعد لوگوں کو بننا پڑتا۔ ہم دعائی دیتے رہتے ہیں ہمارے بچے بچیاں نہ بنے، کہاں ان کو بند کریں؟ کسی ڈبے میں بند کر کے رکھیں، انہوں نے باہر نکلنا، ماحول متاثر کرے گا۔ تو یہ سبق انہوں نے دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہوتی، نہ تشریع کہ قانون نہیں کسی کا چلنا دے، کوئی بندہ حکم نہ دے، اللہ کا حکم و بندے مانے، رسول بھی اور جو حکمران ہے وہ اللہ کا صرف حکم نافذ کریں، اپنی طرف سے کوئی حکم نہ کریں، بندہ بندوں پر حکومت نہ کرے، اور نہ تکوینی کہ کسی کو سمجھا جائے کہ اس کے ہاتھ میں تقدیر ہے، قسمت ہے، لوگوں کو نفع نقصان دیتا ہے، اس لیے پوجا پاٹ بھی نہ کی جائے، نہ کسی کی نظر و نیاز، نہ کسی سے مدد مانگی جائے، تقدیر پر بھی حکومت اللہ کی مانی جائے، قانون سازی میں بھی اللہ کو حکمران مانا جائے۔ یہ بحث انہوں نے کی اور سمجھایا کہ حکومت کے بغیر اسلام نام کی کوئی شاید تنگ ہوتا جائے گا دائرہ، وہ دھکیلتے جائیں گے، حتیٰ کہ نماز آپ ملازمت کرتے ہیں تو وہ بھی پڑھنے کے لیے اجازت ان سے لینی پڑے گی، چھٹی دیتا آپ کریے، اگر وہ میں نہیں اسکول ٹائم میں یا ٹائم میں دیتا ہے نماز بھی رہ جائے گی۔ تو کفر کے غلبے میں اسلام جو ہے نا، اس کا سوچنا بے وقوفوں کا خیال ہے، اپنی ہو حکومت، اپنی طاقت، اور پھر وہاں اسلام جو ہے نا اپنے احکام پر عمل کرتا۔ بالکل وہی بات جو علامہ اقبال بار بار، وہ بیچارہ اس بات کو سمجھتا تھا، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے، پھر ظالم ہی رہ جاتے ہیں، ڈکٹیٹر رہ جاتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں لوگوں کو لوٹتے ہیں، جس طرح برباد ہوتی ہیں، لوگ صرف دعائی دیتے رہتے ہیں، کالم لکھتے رہتے، بنتا کچھ نہیں۔ وہی دین و دولت میں جس دم جدائی، حوث کی امیری حوث کی لی، ہم دولت کہتے ہیں نا، یہ روپے پیسے کو نہیں، عربی میں حکومت کو کہتے ہیں، وہی دین و دولت میں جس دم جدائی، جب دین حجروں میں رہ گیا حکومت الگ ہو گئی، نہ دین ہی رہا نہ حکومت رہی، حکومت ظالم بن گئی، دین بے بس ہو گیا، ایک فلسفہ رہ گیا کہ واز کر لو، اثر کوئی کسی کی مہربانی مان لے نہیں، پلا جا کر جب حکومت تھی اسلام کے ہاتھ میں، پھر وہ پیچھے طاقت تھی نا، عمل کرو نہیں کرو گے تو پولیس اور فوج موجود کرا لے، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں، اب طاقت تھی، کہتے تھے نمازیں پڑھیں گے، کلمہ پڑھیں گے، صرف زکوٰۃ چھوڑ دو یار، حضور کے زمانہ میں تھی۔ اور کئی لوگ ایسے تھے ظالم، قرآن سے انہوں نے نکال لیا، قرآن سے نکال لیا کہ بس حضور کے زمانے میں اللہ نے کہا تھا تو زکوٰۃ وصول کر، وصل رحم، تو ان کے لیے رحمت کی دعا کر، ان صلاتک سکن، تیری دعا ان کے لیے سکون کا باعث۔ وہ کہتے ہیں نبی کا یہ کام، اب ابو بکر اور دوسرے جو ان کی دعائیں یہ کام کر سکتی، کیا فائدہ ان کو دینے کا؟ تو اس وقت پھر کیا کریں ان کے ساتھ؟ یہ تو قرآن سے دلیل لیتے ہیں کہ رسول کا یار یہ منصب تھا کہ لوگ لاتے تھے، وہ کہتے تھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی دعا اللہ کہتا تیری دعا ان کے لیے تسکین کا باعث، کہ رسول نے ہمارے لیے دعا کرے، صلوات رسول، وہ زکوٰۃ اور صدقہ دے کے رسول کی دعائیں لیتے ہیں، تو ان کی صرف دعائیں نہیں مگر چھوڑا نہیں گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ جیسے بندے نے کہا کہ ابو بکر اب اتنے فتنے ہیں، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ جعلی نبی بن گئے، چلو یار یہ کلمہ تو پڑھ رہنے والا، ان کو ابھی رہنے دیں۔ آپ نے فرمایا سن، اللہ نے سورہ توبہ میں جب یہ اعلان کیا تھا نا کہ 4 مہینے کے اندر اسلام لاؤ یا یہ ملک چھوڑ دو ورنہ تمہارا راج تلوار سے کیا جائے گا، یہ نوٹس دے دیا گیا، تو وہاں یہ بات کہی گئی کہ آپ کس طرح پتہ چلے گی اسلام لائیں؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر یہ شرک سے توبہ کر لیں، نماز باقاعدگی سے ادا کریں اور زکوٰۃ دیں، پھر ان کا راستہ چھوڑ، اخوانکم فی الدین، ان کا کلمے پر بات نہیں تھی، نماز اور زکوٰۃ 2 شرطیں تھی ساتھ، اس لیے جو ان میں سے کوئی چھوڑے گا وہ پھر پہلے کی طرح کافر سمجھا جائے گا۔ میں جو نماز زکوٰۃ میں فرق کرے گا اس کے خلاف جنگ کروں گا، حتیٰ کہ اونٹ کا گھٹنا باندھ دیں کہ ایک رسی سے رکائے میں اتنی زکوٰۃ میں سے روک لوں، وہ بھی چھوڑ لیجیے، بغیر نہیں چھوڑوں۔ یہ طاقت کی بات ہے، اسلام کے پیچھے قوت تھی، یہ واز نہیں تھا، آرڈر تھا۔ اب جب واز بن گیا، واز اگر تنگ ہوتا ہوتا، کافروں نے جو دی تعلیم ان کے مطابق ہو گئی، ہمارے بچے ان رنگوں میں رنگے گئے، لباس وہی ہو گیا، کھانے پینے کی طرف گئے، ناچ ڈانس روک ہی نہیں سکے، بین بدین ایسے ہی ہوتا جائے گا۔ علاج وہی ہے کہ لوگ پیچھے پلٹیں، علماء کو عقل آئے، ہر جگہ سے واضح ہو، اسلامی حکومت قائم کرو، اسلامی حکومت کے بغیر دین نام کی کوئی شے۔ یہ ہے بات جو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھائی کہ حضور نے بھی یہ اعلان کیا، اس لیے کافر جو اتنے پیچھے پڑ گئے نا، ورنہ اگر یہی بات ہو کہ لا الہ الا اللہ ہم نے نہیں بت پوجنے،
تو کہتے نہیں پوجنے ہمیں پوجنے دو، چلو تم رہو اس طرح. اتنے احمد تو نہیں تھے کہ اتنی بات پر بھی لوگوں کے زمانے آ جاتے کہ حضرت بلال کو پولوں پر لٹانے جو نہیں. ایران یہ تھا کہ ہم باغی، ہم نہ تمہارے اقتدار کو مانتے ہیں، نہ عدالتوں کو مانتے ہیں، نہ کیسر و کسرا کی حکومتوں کو مانتے ہیں، ہم صرف ایک اللہ کے سپاہی ہیں، ہم خود بھی اس پر عمل کریں گے اور تختہ اڑ کر مخلوق خدا کو تمہاری غلامی سے نکالیں گے. اس لیے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بہت یاد آتی. وہ کہتے ہیں تم خوش ہو کہ انگریز نے چھولیوں میں مسجدیں بنا دی اور مؤذن رکھ دیے اور امام صاحب کو تنخواہ پر رکھ لیا، اس کو ریلائنس نائک بنا دیا، کرنل بنا دیا. کہتے ہیں وہ تو دین اسلام کی موت کا دن تھا. جب کافروں نے یہ سمجھ لیا کہ نماز اور جان میں اذان میں کوئی بات نہیں رہی، یہ بے شک اذانیں دیتے، نہ یہ کہنے والے جانتے ہیں نہ کوئی سننے والا. ورنہ فوج میں کھڑا ہو کر کیا تم ان کے سپاہی نہیں ہو، خدا کے برطانیہ کے تختہ اٹھو، یہ ایران کو کرنے دیتی. مگر بات وہی ہوئی نا کہ فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی رسم اذاں تو رہ گئی، روح بلالی نہ. اب سارے علماء اور مشائخ دونوں فرقے بنے ہوئے ہیں. بس وہ بات اب ہر شخص پر واضح ہے، بے شک نہ بت پرستوں کی طرح جمے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے جماعت کچھ نہیں رہی، مسلم لیگ سے بدتر ہے مگر ہم نے چھوڑنا نہیں. بھائی کیا ایسی بت پرستی کا فائدہ؟ تم جانتے ہو کہ یہ کوئی وہ بات نہیں، نہ دین کا کام ہے، الٹا دین سے لوگوں کو دور لے گئے، انہی دندوں میں پھنسا دیا جس میں دوسری جماعتیں پھنسی ہیں. کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دلمات. یہ ہوتا تھا دین کا. سرے سے وہ انقلاب اور اسلامی حکومت کوئی ذہن میں نہیں رہی، 2-4 سیٹیں لو اور اپنا کام کرو. اور مولوی حضرات کو یہ اس سے ہی فرصت نہیں کہ فلاں گروہ کافر ہے، فلاں کے پیچھے نماز نہ پڑھو. وہ غیر مسلم تمہیں ختم کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، تم آپس میں یہ باتیں کرتے. ابھی آدمی سنا رہا تھا کہ وہاں مسجد ہے، ڈاکٹر فقیر صاحب بھی سنا رہے شاید کہ وہاں لڑائی ہوتی، امام کو سعودیہ تنخواہ دیتا، دوسرے جو ہے نا وہ اکٹھا کرتے چندہ، وہ کہتے ہیں امام صاحب تم وہی سنبھال، یہ ہمیں آپس میں کھانے پینے دے، اس پر بھی لڑائی ہو. آپ نے سنا نیوزی لینڈ میں نا، وہاں سے آئے صدیقی صاحب یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ. تو جب حال یہ ہو جائے کہ علماء بھی چندوں پر لڑیں، حکومتوں کو بے حیائی جو ہے نا اس کی فکر پڑی ہوئی، اور امیر المومنین تک اپنے معاشرے کی داستانیں لکھے اور پوری دنیا میں اس کو نشر کرتا پھرے، بیچتا پھرے کہ میں بچپن میں اس طرح کرتا تھا، یہ رانے تھے میرے، اور اس طرح میں بھاگ بھاگ کر کراچی جاتا تھا، اپنی نانی کے جیب میں رکا ڈالتا تھا، وہ سادہ تھی، ایک گھر میں بیچتا تھا. لڑکی کو سمجھا رکھا تھا کہ پوچھنا نہیں، اس کی اس جیب میں ہوگا میرے عشق کا قصہ. توبہ توبہ توبہ، تو کفر از کعبہ برخیز خدا کا معلوم. سر بڑا مملکت اپنی بدماشی کے واقعات لکھے تو کیا نہ پھر معاملہ بنے. تو رونا تو یہ کہ چلو ان لوگوں کا تو وسیلہ یہ دین والے کیا کر رہے ہیں سوائے جھگڑوں کے، اور کہ یہ حربہ جائز ہے یعنی یہ کھیر جائز ہے یعنی اسی پر جھگڑے. کوئی اللہ کے دین کی فکر نہیں کہ جو نظام اتارا تھا اللہ نے، قانون، وہ کہاں گیا، کہیں چل نہیں گیا. ہاں تو اگلا مضمون انشاءاللہ پھر اس سے جزیات میں میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا، مسائل ندری میں الجھ گیا ہے. ایسی بحثیں جو نہ حل ہوں گی، نہ کوئی ان کا فائدہ، کچھ نہیں.